اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وأيضا قال الله تعالى ومن يبتغ بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینذرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاہدین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات ناظرین. آج 21 جولائی 2024 ہے. میں ابن الخیر سید البخش تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی صاحب محمد علی انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور. تو میں اپنے تمام سامعین و ناظرین اور جناب محمد علی انجینئر صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ بھائی کتابوں کا خدا اور ہے قرآن کا خدا اور. کتابوں کا خدا اور ہے قرآن کا خدا اور میں تمام مسلمانوں کو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو بھی اپنے آپ کہلاتے ہیں ان سب کو اور تمام ناظرین و سامعین اور تمام علماء کرام کو اس قرآن کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قرآن کی طرف. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی اس میں نقص بھی نہیں ہے. یہ بے عیب کتاب ہے اور یہ عقل کے اصولوں پر پوری اترتی ہے بلکہ یہ عقل سکھاتی ہے انسان کو. اور اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو آؤ کتاب خدا کی طرف. اور یہ کتابوں کا خدا اور ہے قرآن کا خدا اور. یہ کتابوں کے جھنجھٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں فرما دیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب میں لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی حدیث موضوعہ ہے گھڑتو ہے جیسی ہے تم نے کہا یہ رسول کی بھی حدیث ہے اسے ماننا ہوگا. جو نہ مانے وہ کافر. دیکھیں قرآن فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو ہیں جو اس طرح کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے جہنم ہے. تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. 13 سال مکہ میں رہے قرآن اترتا رہا اور اس کے بعد مدینہ ہجرت فرما گئے قرآن اترتا رہا. 23 سال پورے قرآن اترا اور 23 سال کے بعد آخر پہلی آیت جو تھی قرآن مجید کی وہ تو تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور اس کے بعد جو قرآن اترتا رہا یہ 18 ذی الحج غدیر خم کے مقام پر آخری آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن
میں نے، اللہ فرما رہے ہیں آج، اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن میں نے، یعنی 18 ذی الحجہ کو، اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم اسلام دینا، اور میں اس دین اسلام پر راضی ہوں، خوش ہوں، یہ اچھا دین بن گیا ہے۔ تو یہ جو دین اللہ نے نازل فرمایا، اس کے بعد اللہ کو علم تھا تبدیلیاں ہوں گی، تو پھر اللہ نے فرما دیا، یہ میں نے جو پہلی آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اب میں آگے جو قرآن کی آیت پڑھنے والا ہوں وہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 84 ہے، 84 نہیں بلکہ 85، آیت نمبر 85، 85، یہ آیت نمبر 85۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو یہ دین بن چکا ہے، آپ بھی خود سوچ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے دور میں جو چیز حلال، جس چیز کو کرنا تھا محمد مصطفیٰ نے حلال کر دیا، یہ تمہارے حلال ہے، اور جس چیز کو حرام کرنا تھا حرام کر دیا، اور جو امور دین کے تھے وہ سب سمجھا دیے۔ اس وقت ایک نماز تھی، ایک روزہ تھا، ایک ہی کھانا پینا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ تو پھر اس کے بعد اب اللہ فرمایا تمہارا دین مکمل ہو گیا، یہ مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، نہ اس کی درستی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی نئی چیز بنا کر اس میں داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز کم کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ مکمل دین میں جو کمی کرے گا وہ اللہ کا مجرم، جو نئی چیز داخل کر کے اضافہ کرے گا وہ اللہ کا مجرم۔ تو اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہی دین ہے، اسے دیکھ لو، یہ جو دین ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر کسی نے اس دین کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے روز بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ کو علم تھا دین اور تبدیل کریں گے، اس میں تبدیلیاں آئیں گی، تو وہ بھی نقصان اٹھانے والوں میں۔ اب اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیری ذات پاک کو معلوم ہے کہ انہوں نے دین تبدیل کر دیا، تو تم انہیں ہدایت کیوں نہیں فرماتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم، ایسے لوگوں کو اللہ کیوں ہدایت کرے جس قوم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ آپ قوم کے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، یہاں والناس کا لفظ نہیں ہے، کیف یہدی اللہ یہدی الذین، یوں نہیں ہے، کیف یہدی الذین من الناس، یوں نہیں ہے، بلکہ کیف یہدی اللہ قوما کافروا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، قوم کہتے ہیں ایسے انسانوں کے گروہ کو جو باضابطہ طور پر ایک گروہ ہو اور ان کا کوئی سربراہ ہو تو وہ قوم بنتی ہے۔ اگر کوئی سربراہ نہ ہو اور اس سربراہ کے تحت کوئی مقصد مشترکہ ہو تو قوم بنتی ہے، ورنہ قوم نہیں بنتی۔ تو اللہ قوم کا لفظ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کسی کی سربراہی میں جمع ہو گئے، انہوں نے اپنی قوم بنا لی اور پھر دین کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا نا جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ ناظرین، سامعین، آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن، کتابوں کا خدا اور ہے، قرآن کا خدا اور۔ کتابوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، کتابوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت پیش کرنے والا فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ناسبی ہے، یہ رافضی ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مگر قرآن مجید کی آیت کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت ضعیف ہے، یہ آیت مشکوک ہے، یہ اس آیت کو بیان کرنے والا رافضی ہے، اس آیت کو بیان کرنے والا ناسبی ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ تو بے عیب ہے نا۔ تمام مسلمان جو ہیں وہ جس مکتب فکر سے یا گروہ سے تعلق رکھتے ہوں رکھیں، مگر قرآن کو سب بے عیب کتاب سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں بلاتا ہوں آؤ قرآن کی طرف۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایسی قوم کو اللہ ہدایت کیوں کرے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ تو وَشَاهِدُوا أَنَّ رسول حق، اور یہ گواہی بھی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہے۔ یہ یوں نہ اس آیت کو یہودیوں کی طرف نہ لے جانا، ہو سکتا ہے کوئی مولوی صاحب نے اس سے مراد، یہ مولوی مراد تو بہت لیتا ہے نا، اس سے مراد یہودی ہے، اس سے مراد فلاں ہے، اس سے مراد منافق ہے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، کوئی مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد مسلمان ہیں، جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے، مسلمانوں نے گواہی دی تھی یہ رسول برحق ہے۔ انہوں نے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان میں پڑھا تھا، انہوں نے گواہی دی تھی کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، برحق رسول ہیں۔ وشاہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات، اور ان کے پاس یہ روشن دلیلیں بھی پہنچ چکی تھیں، یعنی یہ قرآن بھی ان کے پاس آ چکا تھا۔ وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان رسول حق، ایسی قوم کو اللہ ہدایت کیوں کرے جن نے کفر کیا ہے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وشاہد، اور یہ بھی گواہی دے چکے تھے ان رسول حق، کہ رسول برحق ہے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن دلیلیں بھی آ چکی تھیں۔ واللہ لا یہد القوم الکافرین، تو واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور ایسی قوم کو اللہ، ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ کفر کا مطلب یہ نہیں کہا کہ اللہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا وہ رسول برحق نہیں ہے، دین کو تبدیل کرے، کیونکہ پہلی آیت کا شروع دیکھیں، من جب تک غیر الاسلام دین، اس دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کیا گیا، یعنی دین کو تبدیل کیا گیا ہے۔ دین کفر یہ نہیں کہ اللہ سے انکاری نہیں ہوئے، وہ رسول سے انکاری نہیں ہوئے، مگر انہوں نے دین تبدیل کر دیا۔ تو جب دین تبدیل کیا ہے تو اللہ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین خالدین فیہا ابدا، اور وہ اسی لعنت میں رہیں گے، اسی لعنت میں، ان پر لعنت جاتی ہی رہے گی۔ یہ مرضی ہے آپ کی، اللہ تو لعنت کر رہا ہے، ان پر لعنت ہوتی رہے گی۔ انہوں نے کیونکہ دین کو تبدیل کیا ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، لوگوں کی ان پر لعنت ہے، اجمعین خالدین فیہا ابدا، ایسے لوگ ہیں جو یہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، اور لا یخفف عنہم العذاب لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینذرون، اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینذرون، اور نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ مہلت دی جائے گی۔ تو اس آیت سے یہ معلومات دین تبدیل ہوا ہے، اور آیت کے علاوہ یہ آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ دین تبدیل ہے نہیں ہے۔ ایک نماز کے دیکھیں 4 طریقے، 3 طریقے ہاتھ باندھنے کے، ایک طریقہ ہاتھ کھولنے کا۔ تو آپ کہیں گے یہ شیعہ ہاتھ کھولتے ہیں، اور بھائی شیعہ نہیں، مالکی بھی ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں۔ وہ یہ 4 طریقے اہل سنت کا سمجھو، شیعہ کا بس ایک طریقہ ہاتھ کھولنا، وہ بھی مالکیوں کی طرح ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں، مالکی بھی ہاتھ کھول کر، نہ مالکیوں نے مشورہ کیا ہے شیعہ سے، نہ شیعہ نے مشورہ کیا ہے مالکیوں سے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی وہ عقیدہ ہے، اپنا اپنا کام، اپنا اپنا عمل ہے۔ تو بھائیو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی طرف آؤ۔ اس قرآن مجید میں جب اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، گرمی بہت سخت ہے، مجھے کمرے میں بیٹھ کر یہ ویڈیو بنانا ہوتی ہے، اور بات یہ بھی ہے کہ میں مخاطب ہوں آپ سے، اس کمرے میں بیٹھا ہوں، یہاں پر میں پنکھا نہیں چلا سکتا، ورنہ اس پنکھے کی آواز آ جائے گی اس موبائل میں، تو آپ بات ہی نہیں سمجھ سکیں گے۔ میرے لیے مصیبت یہ بھی ہے، اور گرمی بھی سخت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں نا
کہ دین جو ہے یہ پہلے تو ایک تھا، یہ آپ کو یقین ہوگا، اور اب پتہ نہیں چلتا کہ دین کس نے تبدیل کیا۔ اور میرے بھائی جب رسول نے وفات پائی اس وقت دو گروہ تھے، ایک صحابہ کا گروہ جو مقتدر ہستیاں تھیں، اور دوسرے اہل بیت کا گروہ۔ تو ظاہر ہے یا تو صحابہ نے دین تبدیل کیا ہوگا نا، یا اہل بیت نے دین آپ کو تبدیل نظر آ رہا ہے۔ اب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کم از کم خود تو سوچیں کہ دین آخر کس نے تبدیل کیا ہے۔ چلو اٹھاؤ کتابیں پڑھو، اور پڑھو عدالت و شفا جو جس کی تصنیف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی ہے، اس میں ایک باب قائم کیا گیا ہے فقہ عمر۔ آپ کہیں گے وہ دین تبدیل نہیں ہوا، تو اگر تبدیل نہیں ہوتا اولیات عمر کیوں کہتے ہو؟ آپ اٹھائیں نا تاریخ خلفاء اور دیکھیں اولیات عمر، آپ اٹھائیں نا ذرا الفاروق، اس میں دیکھیں نا اولیات عمر۔ یہ جو اولیات عمر تھی وہ کوئی کیمیا پر تجربے نہیں کرتا رہا، وہ کوئی مشین ایجاد نہیں کرتا رہا، اور وہ یہی اولیات تھی کہ اولیات کا معنی ہے جو چیز نہ حضرت رسول کریم کے دور میں تھی، اور جو چیز نہ حضرت ابو بکر کے دور میں تھی، مگر نئی چیز شروع ہی سے آئی تو صرف حضرت عمر کے دور میں، اسے اولیات کہتے ہیں۔ اگر پہلے سے یہ تسلسل ہوتا تو اولیات عمر نہ کہا جاتا۔ آپ کو بہانے بہت ملیں گے، بہانے کرنے ہیں کرو، ضروری سچا ہونا ہے، اپنی انا کو تسکین دینا ہے، وہ تمہاری مرضی۔ اگر حق کو سمجھنا ہے تمہارے قرآن کی آیاتیں پڑھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا جس نے دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے دین تبدیل ہونا تھا۔ اگر نہ ہونا تھا تو اللہ ایسے لعنتیں نہیں بھیج رہا۔ تو بھائی دین تبدیل ہو چکا ہے، مہربانی کریں آؤ قرآن کی طرف۔ صحیح دین آپ کو قرآن سے ملے گا۔ تو رسول کریم نے بھی آخری وقت میں یہی فرمایا تھا، انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ اور یہ حدیث وہ مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں نے خود دیکھی ہے، خود پڑھی ہے۔ اور بات یہ ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں سنت ہی، بھائی سنت کا تعین نہیں ہے۔ چار طریقے نماز کے ہیں، جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ جس چیز کا تعین نہیں تو رسول اس چیز کے متعلق کیوں فرماتے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ اس بات کو چھپانے کے لیے کہ رسول نے اہل بیت کو ہادی نہیں بنایا، اس لیے یہ حدیث موضوع وضع کی گئی ہے کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنت، یہ ایسے تبدیل کیا گیا ہے۔ تو کیونکہ اس کی ایک دوسری حدیث گواہ ہے جس میں رسول کریم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح ہے، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، من رکب فنجا، جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی۔ تو بھائی وہ مطلب یہی تھا کہ یہ میری اہل بیت کشتی نوح ہے، اس کی طرف آؤ۔ تو اس لیے یہ بھی حدیث اسی طرح ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی۔ میرے بھائی میں نے صرف سمجھانا ہے، آپ کے سامنے قرآن مجید رکھا اور حدیثوں کی تفسیر بھی کر دی، میں نے منوانا نہیں ہے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، اور میں نے صرف سمجھانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی سنا دی ہے، اور میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ دین میں تبدیلی ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے اپنے ابو کو نہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے ابو ایسے تھے، ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری بستی کا مسجد کا مولوی یوں کہتا ہے، او بھائی یہ خدا نہیں ہے تمہارے۔ مہربانی کریں خدا کے لیے اپنے اپنا آخرت کو برباد نہ کریں، قرآن مجید کی طرف آئیں اور دین حق کو تلاش کریں، دین حق پر قائم ہو جائیں، اور دین حق آپ کو قرآن سے ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔